Silence, please, please. Goshap, Bismillah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں آج آنے کا شکریہ. آج پہلا مرتبہ ہے ہم آپ کو مدعو کر چکے ہیں، اور آج پاکستان میں جمہوری قوتوں کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی وومن اور نان مسلم کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے آج خوشی اور مسرت کا دن ہے. پہلے دن سے جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کیے ہیں، الیکشن انٹرا پارٹیز الیکشن کروائے تھے 2022 میں، وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے. 2023 میں الیکشن ہوئے، وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے. 2024 میں الیکشن ہوئے، ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں دیا. الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات بدنیتی پہ منحصر تھے. الیکشن کمیشن نے ڈیلے کیا. یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگ جائے گا. الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے 13 میں سے 11 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، پارٹی ہے اور ساتھ ہی رہے گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی. پاکستان تحریک انصاف جنرل الیکشن میں 859 کنسٹیچوئنسی میں سے 828 کنسٹیچوئنسی پہ ٹکٹ ایشو کر چکی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے سارے کینڈیڈیٹ کی لسٹ ہم نے اپنے ویب سائٹ پہ لگا دیا تھا. ہمارے کینڈیڈیٹ سے ان کے ٹکٹ لیے جا رہے تھے، اس لیے ہم نے زیادہ ٹکٹ ایشو کر لیے تھے. وہ سارے کینڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کے ساتھ الیکٹ ہوئے، الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور سارے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اور ان کے ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں. اسی طریقے سے ہم نے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن میں 780 پیج پہ منحصر ڈاکومنٹیشن فائل کر دی تھی. سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو نشان ملنا تھا وہ نشان لے جا چکا تھا اس دن جس دن نشان الاٹ ہونے تھے. اور نشان الاٹ ہونے کا فیصلہ سپریم کورٹ کا رات 11 بجے آیا تھا، جبکہ سب کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے نشانات 4 بجے الاٹ ہوئے تھے. الحمدللہ آج حق کی فتح ہوئی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کی ویژن، اس کی نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو تقویت ملی ہے. اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی. اس فیصلے سے عوام کا اعتماد سپریم کورٹ کے بحال ہوگا. حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ آیا ہے، آئین اور کنسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ آیا ہے. سب کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ایک تھی، ایک ہے اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی سربراہی میں ہمیشہ ایک ہی رہے گی. اس میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ تھے یہ سخت ترین دور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ اس کے ٹائیگروں کی حیثیت سے لگے رہے، جڑے رہے، لائل رہے. ہمیں ان پہ امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ایز اٹ از قائم رہیں گے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراً بعد ہم الیکشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق فوراً اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہم اپنے کینڈیڈیٹ کے ڈاکومنٹیشن انشاءاللہ تعالی منڈے یا ٹیوزڈے کو سارے کے سارے قانون کے مطابق، سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق یہ ساری ڈاکومنٹیشن ہم کمپلائی کریں گے. ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر ہمارا نوٹیفیکیشن ہوگا. جتنے ریزرو سیٹیں ہیں وہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو الاٹ ہوگی. یہ 67 سیٹیں وومن کی ہے، 11 نان مسلم کی ہے.
یہ ڈاکومنٹیشن انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے کو کمپلیٹ ہوا ہوگا. ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. Over to you, Umar Shah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات اور میرے یہاں پہ میرے دائیں طرف اور بائیں طرف ہمارے وکلاء حضرات، بیرسٹر غور صاحب، شبلی فراز صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، ہمارے پیچھے یہاں پہ جو ریاست ہے، ریاست یہ میرے الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، نہ کہ کوئی اور. آپ سب کو، پاکستان کی عوام کو دلی مبارکباد. حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. کل ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ریاست مدینہ جب بنی اس کے لیے کیا 3 چیزیں تھیں؟ نمبر 1 آئین اور قانون کی بالادستی، قانون کی بالادستی. نمبر 2 موریلٹی. نمبر 3 آپ کا ایک سسٹم جو کہ ہر کسی کو برابر کا حق دیتا ہے. انصاف. یہ سب سے اہم چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک کو اور انسان کو اٹھاتی ہیں. اور اس وقت کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ ایک اسلامی ریاست نے فوراً 2 سپر پاورز کو شکست دی. آج کی حوالے سے آتے ہیں تو بیرسٹر غور صاحب نے آپ سب کو بتایا. میں اپنی لیگل ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں پہ کنول شوذب صاحبہ، ویمن ونگ اور سارے اپنے ساتھیوں کو، یہاں پہ مائنورٹیز کے ہمارے صدر یہاں پہ موجود ہیں، لال ملی صاحب، ان کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ حق اور سچ کی فتح ہے. اور بار میں کہتا رہا ہوں، جب لوگ آج سے 1.5 سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے، اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں، یہاں پہ آپ فولاد کی دیواریں بھی بنا لیں اور فولاد کی چھت بھی بنا لیں، پر رب العزت کا حکم ہوگا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے. اور آج زندہ مثال آپ دیکھ لیں، رب العزت خود موقع دے رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آج کا ٹائم اور ڈیٹ، وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ تعالی. یہ بات یاد رکھیے گا. ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں؟ میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا. آپ کے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 4 کمشنرز، ان کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے، یا ان میں جرت ہے تو they should resign, be gone. ہم لوگ بڑے کلیئر ہیں. اور یہاں پہ یہ میری پرسنل آ رہا ہے، یہ ہمارے قانوندان اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں، پر یہ میں اپنی جذبات کی عکاسی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی انا کے اوپر چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے اور اس کے 4 کمشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا، ہمیں زد و کوب کیا، ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی، آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کے اوپر میری نظر میں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمشنر اٹھ کے ایک دھاندلی زدہ الیکشن نہ کرائے، جہاں پہ ہماری سیٹس جو ہیں وہ چوری کی جائیں، جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے فارغ کرایا جائے، جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے، جہاں پہ عوام کی مینڈیٹ کی چوری ہو جائے. آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹالریٹ کریں گے. ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں، شفاف سسٹم چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اوور ٹو یو شبلی صاحب. اور پھر شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی ادھر تک لو تھوڑا بس دیکھیں جی، بنیادی طور پہ ایک فیصلہ تھا جو کہ 8 فروری کو ہوا تھا، جو کہ پاکستان کے جمہوری لوگوں نے اپنے ووٹ ڈال کر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ سے
आए हुए कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट किया। और दूसरा आज का दिन है जिसमें कि अदालत उज़्मा में ये फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादती हुई, चाहे वो उसके सिंबल के सूरत में हो या उसके अलावा जो उनके रास्ते में रुकावटें हायल की गई, वहाँ पे नॉमिनेशन पेपर खींचे गए, लोगों को उठाया गया, हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नुमाइंदे, अपने कैंडिडेट्स को ना खड़ा कर सके। वो सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से जो भी होना था वो हो गया। आज का जो फ़ैसला है वो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में, पाकिस्तान की जुडिशल तारीख़ में, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ये एक सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। और हमें इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है और ये उम्मीद हमारी दोबारा पाकिस्तान के अवाम की उभर आई है कि अदालतें इंसाफ दे सकती हैं, अदालतें इंसाफ दे रही हैं। लेकिन साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जद्दोजहद के दो मरहले थे। एक वो जो कानूनी जंग लड़ी और दूसरी वो जिसका कि फ़ैसला आज हुआ, या बाकी भी जिस तरह के खान साहब पे सारे सियासी बुनियादों पे जो मुकदमा दायर किए गए थे वो सारे एक एक करके हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर रहे हैं। और अब एक केस रह गया है इद्दत का केस, उसमें भी हमने देखा है कि इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद है कि इस तरह का केस जो कि एक बहुत ही एक कभी हरकत है कि किसी की रिलेशनशिप पे, किसी की शादी पे इस किस्म के एतराज़ात उठाना और फिर उसको इस तरह से भौंडे तरीके से मैनेज करना। हमारा जो दूसरा जो कि सियासी जद्दोजहद है उसका हिस्सा वो है कि वो लोग जो कि फॉर्म 47 के ज़रिए उनको हराया गया, उनका मैंडेट हमने रिकवर करना है। ये हमारा दूसरा हदफ है। ये हदफ हमारी जमहूरी और सियासी जो जद्दोजहद है उसका एक अहम तरीन हिस्सा है, क्योंकि जब तक कि अवाम का वो मैंडेट जो कि पाकिस्तानी अवाम ने दिया उसको अगर पूरी तरह से हम ना हासिल कर सकें तो हम समझे होंगे वो पाकिस्तान के अवाम की अमानत में ख़यानत होगी। और इसलिए हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह रहेगी। और हम ये इस मौके पे कहना चाहते हैं कि सलाम है हमारे चेयरमैन इमरान खान पे, जिसकी इस्तिकामत, जिसकी जुर्रत, जिसमें कि वो पाकिस्तान के अवाम को ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए ख़ुद जेल में बैठा हुआ है, किन हालात में वो बैठा हुआ है, लेकिन सलाम है उसके सब्र को, उसकी इस्तिकामत को और उसकी जो जिस तरह से उसने पाकिस्तान के अवाम को जोड़ रखा है। ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, ये जो हमारी मईशत की बुरी हालत है, ये जो मुआशरे में एक तनाव है, ये सारा कुछ एक ही शख्स के हाथ में अल्लाह ताला ने उसको ये उस पे करम किया है कि इन सारे मसाइल का हल वो उसकी कुंजी उस इमरान खान के पास है, जो कि अडाला में कैदी नंबर 804 के नाम से जाना जाता है। बाकी लीगल एस्पेक्ट्स हैं जिसमें कि हमने ये देखा कि अता तारण ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि बड़ा दुख हुआ कि आज़म तारण कि उन्होंने बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ज़रा एक कुशादा दिली से कबूल करते, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की तौजीहात दी हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गूमेंट्स दिए हैं, जिसपे कि मेरा ख्याल है कि हमारे लॉयर साथी कमेंट कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि जितने तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वर्कर्स हैं, सारों को शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए। शुक्रिया जी। और मैं इसमें साथ ही साथ में एक बात करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी हमारे सियासी कैदी हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, उनको फिल फौर रिहा किया जाए और जितने भी उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बने हुए हैं वो ख़त्म किए जाएं। जी सलमान जी बहुत शुक्रिया। यहाँ तो नहीं बैठा। मैं बिल्कुल खामोशी जरा साइड पे होंगे भाई, थोड़ा सा साइड पे होंगे। ये वाक़तन पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही अहम दिन है
اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تاریخ کے طالب علم کے حوالے سے کہ گنتی کے شاید 3 مقدمات ہیں پاکستان کی تاریخ میں جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ دیا ہے. فیصلے بعد میں تو آتے ہیں جب جابر منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش کیا. جو جبر، جو ظلم ہم پہ برپا کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں سے، آج میں سمجھتا ہوں وہ ظلم ٹوٹ چکا ہے. آج اس کے خلاف ہماری مدافعت رنگ لائی ہے. اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. مجھے پورا یقین ہے کہ ہم قانونی جنگیں بھی اپنی جیتیں گے، لیکن یہ قانونی جنگ ہماری سیاسی جنگ کو مزید تقویت دے گی. ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے، ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے. اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. بہت ہو گیا. جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے ووٹ پر، عوام کی رائے پر، اس ڈاکے کو ہم نے بے نقاب کیا ہے. ہم کرتے رہیں گے. ہم اپنے عوام کا حق لے کر چھوڑیں گے. آج ایک پہلا بڑا قدم ہے. دیکھیں 8 فروری کی وہ تاریخ رات، 8 اور 9 فروری کی، اس کا میں خود معتوب بھی ہوں، چشمدید گواہ بھی ہوں. اور اس میں جو رول الیکشن کمیشن کا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا. آج عدالت نے بھی بیان کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نہیں یکے بعد دیگرے غلط فیصلے کیے، جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے، پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے کیے، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کیے. آج الیکشن کمیشن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے. ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کر وہ جمہوریت پر یلغار کریں. تو ہمیں اب مستعد رہنا ہے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. سکندر سلطان سکندر سلطان سکندر سلطان تیرا یار میرا یار، تیرا یار میرا یار. دیکھیں یہ جو ایک افسوسناک قسم کی پریس کانفرنس حکومت کی طرف سے کی گئی کہ یہ تو پٹیشنر نہیں تھی پی ٹی آئی کی یہ پریئر نہیں تھی، یہ بالکل لغو بچگانہ باتیں ہیں. سپریم کورٹ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ جب واقعات اور قانون اس کے سامنے ہو تو واقعات اور قانون کے مطابق جو فیصلہ انصاف کے قریب ترین بنتا ہے وہ فیصلہ کرے. اور آج سپریم کورٹ نے یہی کیا. سپریم کورٹ نے اس حقیقت کو پہچانا جو پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. پی ٹی آئی پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے. اور سپریم کورٹ نے آج اس بات کو تسلیم کیا. سپریم کورٹ نے مانا کہ پی ٹی آئی کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. 13 جنوری کا فیصلہ، اس فیصلے کا اطلاق، یہ سب کچھ آج سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے. تو ہمیں اب آگے بڑھنا ہے. ہمیں مدافعت کرنی ہے. جو ٹرائیبیونل ایک بانڈے قسم کے بنائے جا رہی ہیں الیکشن فراڈ کو چھپانے کے لیے، ریٹائرڈ ججوں کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے تعینات کرے گا. اس کے خلاف اب ہمیں بھرپور جد و جہد کرنی ہے، عدالتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی. یہ کھلا جھوٹ ہے. الیکشن ایکٹ 2017 تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پہ کام کریں گے اور الیکشن میں ہونے والے فراڈ کا جو معاملہ ہے ان کے پاس جائے گا. انہوں نے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے اور پھر اپنی جھوٹی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایکٹ کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ اٹھا کر الیکشن کمیشن چاہے تو مقدمات ریٹائرڈ ججوں کے حوالے کر دے جو اس کے من پسند ہو. یہ بالکل ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو ہم قبول نہیں کریں گے. اس کے خلاف پٹیشن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. ہمیں پوری امید ہے کہ وہ فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا اور ان من پسند ریٹائرڈ ججوں کو بالکل عدالت قبول نہیں کرے گی. یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ ہمارے لیے مزید فتح ہوگی. ہمیں اس کی توقع ہے اور ہم ہر سطح پہ لڑیں گے. ہم اس فراڈ کو اس لیے سامنے لائیں گے اور اس کا تدارک کریں گے کیونکہ یہ عوام کا ووٹ ہے جو عوام کی امانت ہے. مجھے آج بچے بچیاں بازاروں میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ووٹ کا کیا ہوا. وہ روتے ہیں. یہ ہم پہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کی کہ ہم اس رات کے فراڈ کو ختم کریں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں اور پارلیمان کو اس کا اصلی تشخص بخشیں. تو ہم ثابت قدم رہیں گے. ہماری سیاسی لیڈرشپ، ہماری قانونی ٹیم، ہم مل کر کام کریں گے سیاسی سطح پہ، قانونی سطح پہ اور انشاءاللہ یہ ملک اب فلاح کی جانب بڑھے گا. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی عوام، جس کے یوتھ اس ملک کے نظام سے متنفر ہوں. کوئی جھوٹ کے نظام کو نہیں مانتا. آج جو طالع آزما جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو فلاں جگہ سے کچھ پیسے لے کر کوئی ریسٹرکچرنگ کر کے فلاح کی راہ پہ ڈالیں گے، ایسا نہیں ہوگا. جب تک آپ پاکستان کے عوام کو ان کی آواز واپس نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اور ہم پاکستان کے عوام کی آواز بن کر لڑتے رہیں گے.
شکریہ. چلو عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، سکندر سلطان راجہ، وزیر اعظم عمران خان، عمران خان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو آئی ایل ایف پاکستان کی طرف سے اپنی پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان کا دیا گیا مینڈیٹ سپریم کورٹ کی مہر ثبت ہونے کے بعد ان کو واپس مل چکا ہے. اور اگلی نوید یہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز قوم نے فارم 47 کے ان مقتدر لوگوں کو پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا. اب انشاءاللہ اس کے لیے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے الیکشن ٹرائبونل کے حساب سے، شعیب شاہین صاحب نے ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی ہے، ہم اس میں بھی سرخرو ہوں گے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آزاد منش ججز نے آزاد مرضی سے یہ فیصلہ دیا ہے اور تمام دباؤ کو، تمام بیرونی دباؤ کو، وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو آج رد کر دیا ہے. اور الحمدللہ آج ہماری قوم سرخرو ہوئی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کے انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کامیابی ملی ہے. جو قوم نے مینڈیٹ دیا تھا اس کو آج قبول کیا گیا ہے. پی ٹی آئی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے. آج اس کو 11 ججز نے تسلیم کیا ہے. 2 ججز نے ہماری اپیل کو خارج کیا ہے. 11 ججز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے غلط بلے کا نشان لیا گیا تھا. پی ٹی آئی کو بینگن، جوتا، پتہ نہیں کیا کچھ نشان دیا، لیکن اس 24 کروڑ عوام نے ان عمران خان کے جیالوں کو، جنہیں عمران خان نے ٹکٹ دیا تھا، وہ آزاد بھی تھے تو ان کو کامیاب اور کامران کروایا ہے. آج اس پہ بھی مہر لگی ہے. اور یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن آج کے بعد کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا ہماری مخصوص نشستوں میں روڑے اٹکا سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں 8 ممبر بینچ نے لکھا ہے کہ یہ دروازے کھلے ہیں، اور اگر کسی نے اس میں کوئی لیت و لال کی، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی، تو چیمبرز میں وہی جج سنیں گے جنہوں نے 8 ممبر بینچ نے یہ الاؤ کیا ہے. وہ چیمبرز میں بھی اس کو سن کے ودن نو ٹائم اس پہ فیصلہ کریں گے. اور میں آج وارن کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس قوم نے تمہارے خلاف مینڈیٹ دیا تھا، تم نے اس مینڈیٹ کو ان چور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دیا. آج سپریم کورٹ نے تمہارے ان تمام اقدامات کو نلیفائی کر دیا ہے، سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. اب بھی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے فل فور ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں. اور کوئی اس کے اندر ایک بات ابھی ہوئی تھی، چیئرمین صاحب نے کہی کہ ہمارے وہاں پہ کاغذات آلریڈی جمع ہیں. ہمارے الیکشنز کے حساب سے ہم نے ساری موڈیلٹیز پوری کی ہوئی ہیں، ہم نے وہ تمام کاغذات دیے ہوئے ہیں. اب تو جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی ایک ایگزسٹنگ جماعت ہے جس کو یہ حق دیا جائے گا، اور ہمارے ان 34 ممبر جنہوں نے پی ٹی آئی نامینیشن پیپر پہ لکھا ہوا تھا ان کو تسلیم بھی کر لیا ہے، اب تو پی ٹی آئی کو کسی اور سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں رہ جاتی، کیونکہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے چیئرمین صاحب اس کا نوٹیفیکیشن دیں گے اور انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کو یہ نشستیں ملیں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنی پارٹی کے چیئرمین کو بیرسٹر گور صاحب کو، سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کو،
और सलमान अकरम राजा साहब, शिबली फराज साहब समेत अपने तमाम वकला को, ILF की टीम को, अपने जो माइनॉरिटी के सदर है, सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। जिस पार्टी का नाम मिटाने की कोशिश हुई थी, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली की भी इंशाल्लाह सबसे बड़ी जमात बन के वापस आई। इन्होंने कोशिश की कि जिस तरीके से विच हंटिंग की गई, 13 जनवरी को हम अपनी टिकट्स के साथ मौजूद थे और हमने वो जमा करानी थी जब आरोज़ ने हमें उससे रिफ्यूज़ किया। इस सारे केस के बाद ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे की बजाय एक पार्टी का रोल प्ले करता रहा अगेंस्ट PTI। मैं याद कराती चलूँ कि 13 जनवरी को जो फैसला आया था उसको लेकर जाने वाला सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। दुनिया में हमने कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा नहीं देखा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल पर्सनस के अगेंस्ट जाके पार्टी बनता हो, लेकिन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके मेंबरान की मौजूदगी में बारहा इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि इदारे का रोल प्ले करता है, एक पार्टी का रोल प्ले करके डिस्क्रिमिनेशन करता रहा। तो हमारी डिमांड है कि ये रोल इसका इस्टेब्लिश हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 17 की वायलेशन की। इलेक्शन कमीशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात थी PTI, उससे इलेक्शन लड़ने का हक छीना। इसलिए इसको रेप्रिमांड भी किया जाए। इलेक्शन कमीशन समेत उसका तमाम स्टाफ इस इलेक्शन कमीशन की जान छोड़े ताकि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे का किरदार अदा कर सके। इस वक्त ये PDM की B जमात बना हुआ है और ये बात आज हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इस्टेब्लिश हुई है। सो मैं डिमांड करूंगी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, वो इसके ऊपर नोटिस लें और इस इलेक्शन कमीशन से इस आवाम की जान छुड़ाएं। ये इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हुआ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में, और एक पॉलिटिकल जमात जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात थी PTI, उसके ख़िलाफ़ पार्टी बना, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन की और उसके अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ हो सकती थी, चाहे वो हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस थे या जनरल इलेक्शंस थे, उसमें इन्होंने ना सिर्फ हमारा बल्ला छीनने की साजिश की, उसके बाद हमारे सारे कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट किया और फिर हमारी रिजर्व सीटों को माले गनीमत बना के किस हैसियत से इन्होंने दूसरी पार्टीज़ में बांटा। आज ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं, तो हमारी डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन के जो इस वक्त मौजूदा जितने लोग हैं, इनसे हमारी जान छुड़ाई जाए। पाकिस्तान को एक फ्री और फेयर और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर इदारा जिसका काम हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, वो मिलना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम ये डिज़र्व करती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो फस्तायत, जो जुल्म और बर्बरियत था, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुकम्मल और इनके आरओज़ का रोल था। इस पर फौरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो हमारे ट्रिब्यूनल्स को ख़त्म किया गया है, हमारी इलेक्शन पटिशन्स को साइड पे करने की कोशिश की जा रही है, उसका भी नोटिस हो। और इसी फोरम से मैं डिमांड करती हूँ कि हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है पेंडिंग, प्लीज़ उसको फौरी तौर पे पिकअप किया जाए, टेकअप किया जाए और उसके ऊपर फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन कराई जाए कि जो इलेक्शन 2024 में जिस तरीके का सलूक किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के साथ, हमारे इलेक्शन को लूटा गया और फिर इसके बाद हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये मुल्क डिज़र्व करता है कि अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत इस मुल्क को चलाए। ये जाली फॉर्म 47 की हुकूमत के दिन वैसे ही कम है और इंशाल्लाह जो रोल अब इस दफ़ा अदलिया ने प्ले किया और स्टैंड ले लिया है, उम्मीद है कि ये रोल नीचे सेशन कोर्ट्स तक आएगा और कल हमारी इद्दत केस में एक फ्री तरीके से ना सिर्फ ये कि फैसले महफूज होंगे, खवातीन की इज्जत को महफूज किया जाएगा जिनको उछाला जाए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं मुख्तसर बात करूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी पूरी पार्टी लीडरशिप का, हमारी लीगल टीम का। उन्होंने मखसूस नशस्तों के लिए हमारे पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब के नज़रिए पे काम करते हुए कि आखिरी बाल तक लड़ना है। हमारी पूरी टीम आखिरी गेंद तक लड़ी है और जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नसीब में आई है। इमरान खान साहब कहते हैं कि आखिरी बाल तक लड़ना है और अपना हक लेना है। ये आज क्लीन बोल्ड किया है जाबर को, उस आमिर को जो पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ है, उसको सुप्रीम कोर्ट में
क्लीन बोल्ड किया है और इंशाल्लाह ये पहली विकेट है, दूसरी विकेट इमरान खान की आज़ादी होगी और तीसरी विकेट इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। थैंक यू सर। उधर करो, आगे करो, तारे बैरिस्टर गौर साहब बता देते। देखिए, इस पे आपने पहले भी क्वेश्चन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने हम आपको जवाब इस पे दे चुके थे। उस वक्त के सर्कमस्टांसिस के मुताबिक हमने फ़ैसले कर लिए थे। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2022 में इलेक्शन करवाए थे, 2023 में इलेक्शन करवाए थे। बदनीयती पे मुनसर था तो हमसे निशान लिया गया था और सब ने मुतफ़िका तौर पर ये हमारा फ़ैसला था। उस वक्त हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था और उस डिसीजन को हम ऑन करते हैं। मेरी डिमांड इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत क्लियर है, शिराजी साहब रिजाइन करें, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो अगर रिज़ाइन कर देंगे तो रिजिग्नेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मेंबरान साहिबान होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं और वो कंटिन्यू करते रहेंगे। मुतालबा हुआ है और यस उनको ख़ुद जाके रिज़ाइन कर देना चाहिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि वो किसी और ग्रुप को हमारे कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, हमारे जितने भी लोग हैं उसकी लॉयल्टी बियॉन्ड डाउट है। वो एक आज का दरिया अबूर करके आए हैं और अवाम भी उनके साथ है जो खान साहब के नज़रिए के मुताबिक चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि हम एक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, कोई बंदा इस ग्रुप से आगे नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन हमें दे दी है कि हमने जो 39 कैंडिडेट्स का ऑलरेडी नॉमिनेशन फॉर्म जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर दिया था, बाकी ने विद इन 15 डेज़ फाइल करना है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विद इन 15 डेज़ आप लिस्ट हमें दे दें। तो शायद लिस्ट हमारी वही होगी लेकिन हम उसको दोबारा सबमिट करेंगे। टिक्का खान साहब के बाल आपसे ज़्यादा सफ़ेद हैं, वो प्रेसिडेंट्स ले जाते हैं। मैं टिक्का खान साहब कानूनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बैरिस्टर गौर साहब और सलमान अकरम राजा साहब आपको बता देंगे, पर मेरी दानिश में गल खत्म। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनके लिए आइए मैं बताऊँ, आइए हमने दर्ज कर दी हुई है, 2 हियरिंग्स हो चुकी हुई हैं, मंडे को तीसरी हियरिंग हो रही है, सबको नोटिस जारी हो चुके हुए हैं, कुछ ने जवाब जमा करा दिए हैं, बाकी मंडे को अपने जवाब जमा करेंगे। जो वाइट माइक खड़ा है देखिए, वाइट माइक खड़ा हुआ वो आपस में लड़ना छोड़ दो, सारों के सवाल ले लिया।